اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک محدود وقت کے لیے بنایا ہے، اور ہم تمام مومنین مسلمین اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا حق ہے، اور جس نے انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہوا۔ بنیادی چیزیں جو ایمان کی ہیں ہمارے درمیان، ایمان مفصل ہی کو لے لیں تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ پانچویں نمبر پر ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ اور قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کے متعلق بھی بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، اور اس چیز کو یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور آپ کی وفات قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ظاہری یا قیامت کے نشانیاں وہاں سے شروع ہو چکی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، جن کو دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ اور تقریباً چھوٹی نشانیاں جتنی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں جس میں چند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا خروج، سورج کا پچھم سے نکلنا، اور زمین کا دھنس جانا 3 جگہوں سے، یہ تمام بڑی علامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے بہت جلدی جلدی پیش آئیں گی۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات جو ابھی نظر آ رہے ہیں، بالکل تیزی سے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن علامات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جس زمانے میں ہم آج جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اتنی تیزی سے حالات پوری دنیا کے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح میں ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران بیت المقدسی، یہ حدیث کے الفاظ یوں بھی ہیں عمران المقدسی خراب یثرب وخراب یثرب خروج ابتداء الملحمتی وابتداء الملحمتی فتح قسطنطینیت وفتح قسطنطینیت خروج الدجال، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ طیبہ کی ویرانی ہوگی۔ ویران کا مطلب ویسی ویرانی نہیں جس کو ہم عام لفظوں میں ویران کہتے ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کی ویرانی کہ لوگوں کا وہاں عبادات وغیرہ سے دور ہو جانا، اس کو بھی ویرانی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج پوری مسجد نبوی بند ہے۔ تو یہ خراب یثرب اس کو کہا گیا ہے کہ مدینے کی ویرانی ہوگی، اور جب مدینے کی ویرانی ہوگی تو تم سمجھ لینا کہ ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ یہ ملحمت الکبریٰ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں لڑی گئی ہوگی، اتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ ہوگی۔ اس میں تقریباً پوری دنیا ملوث ہوگی، ایک طرف مسلمین ہوں گے، دوسری طرف ساری قومیں ہوں گی۔ الملحمت الکبریٰ کے متعلق یہ بھی ہمیں ملتی ہے روایات میں کہ اہل روم سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ روم سے مراد آج جو اٹلی ہے، یا یوں سمجھ لیں ان کو اہل الاسفر بھی کہا گیا ہے، گورے لوگ، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ گورے لوگوں میں یہی تمام انگریز آتے ہیں۔ تو ملحمت الکبریٰ ہوگی، اور ملحمت الکبریٰ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ تھا، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کے استنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اسلامی کنٹریز کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، آلریڈی وہ فتح ہے، مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن وہ کیسے فتح ہوگا اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا۔ یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے، اور استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اب دجال پیدا ہوگا کہ نکلے گا، کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال آلریڈی پیدا ہے، موجود ہے، وہ ایک جزیرے کے اندر مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے اپنے ایک سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میں سمندر کے سفر پر تھا، اچانک ہماری کشتی بھٹک گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے وہ بہہ گئے، تو میں ایک تختہ پکڑ کر کے اس پر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے لا کر تخت نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس جزیرے میں گیا تو دیکھا ایک بہت بھیانک شکل والی عورت تھی اور وہ اپنے بال اچھالتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتی ہوں، اندر چل۔ جزیرے کے اندر ایک محل تھا، وہ اندر جانے کے بعد ایک بہت ہی خوفناک شیطانی شکل کا ایک شخص تھا۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تو یہ بتا جس دنیا سے تو آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جو وہاں اندر بہت خطرناک شکل کا تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھی، کیا عرب کی زمین کھجوریں دینے لگ گئی؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل کھجوریں دے رہی ہیں، مدینے کی زمین میں کھجور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا دریائے تبری سوکھ گئی؟ دریائے تبری آج اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، آج پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک چشمے کے متعلق پوچھا، کیا وہ پانی سوکھ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا نبی امی آ گئے؟ آپ نے کہا ہاں نبی امی آ چکے اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا اہل عرب ان سے قتال کیے؟ تو آپ نے کہا ہاں قتال یعنی جنگ کیے ہیں، کہا کئی جنگیں کی ہیں۔ تو ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہے آنے والے سن، میں مسیح دجال ہوں، ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے ظاہر ہونے کا وقت دے دیا جائے گا، یعنی جب دریائے تبری سوکھ جائے اور زخر یا ایسی کچھ نام کا ایک چشمہ ہے وہ سوکھ جائے اور نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں، اب وہ میرے آنے کا وقت قریب ہوگا۔ تو میرے عزیزو آج وہی حالات ہیں دریائے تبری کے متعلق۔ آج کے حالات یہ ہے کہ تقریباً اس میں صرف 2.5 فٹ پانی بچ گیا ہے، جو پہلے سے ایک دریا رہا ہے اس میں ہمیشہ پانی رہا ہے، ندی ہے، اور دیگر علامات ہیں۔ بہرحال میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، عمران بیت المقدسی خراب یثرب، یہاں سے اگر میں شروع کروں کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوئی۔ آج یہ جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہود کی طرف سے ہیں۔ یہ پورے یہودی اسرائیل کی طرف ہجرت کر کے جا چکے، تقریباً 1920 سے ان کی ہجرتیں چالو ہو گئی ہیں، یعنی دنیا میں جہاں جہاں یہودی تھے ان کو زبردستی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، جبکہ اسرائیل کوئی ایک کنٹری نہیں تھی، فلسطین تھا، یہ عرب کا ایک حصہ تھا۔ یہ سب ہجرت کر کر کے جاتے رہے، شروع میں صرف 4000 یہودی گئے تھے، آج بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی۔ اب وہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرار پاس کروایا پورا انٹرنیشنل طریقے سے UN میں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہے اسے بالکلیہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے خاندان سمیت اسرائیل ہجرت کر سکتا ہے، اس کی اپنی وہ زمین ہوگی۔ تو انہوں نے یہ قرار پاس کروایا ہے اور پورے یہودی جمع ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے علاقے سے بڑھتے 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 آج وہ اس بیت المقدس تک پہنچ گئے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی، عروج کی آسمانوں کی طرف، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس بیت المقدس تک آ گئے۔ یروشلم پہلے تو یہ تل ابیب میں ان کا کیپٹل ہوتا تھا، وہاں سے یہ حکومت کرتے تھے، لیکن آپ پچھلے چند سالوں میں آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آ کر کے اپنی ایمبیسی کو، اپنے سفارت خانے کو منتقل کر کے یروشلم میں رکھ دیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل کا کیپٹل اب بیت المقدس ہے، یعنی یروشلم، جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ پورے طور پر اس کو اپنے انڈر میں کریں گے بیت المقدس کو۔ ان کا پلان یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں مسجد یہ قبۃ الصخرہ جو پیلا گنبد آپ کو نظر آتا ہے، اس کو شہید کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور وہاں پر ایک ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہوئی وہ عمارت جس کو بعد میں کئی لوگوں نے آ کر کے ظالموں نے ختم کر دیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو یہودی آج بھی یہ عہد کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم واپس اس زمین پر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے، جس کو اب وہ اگر بنائیں گے تو یہ ان کا بنانا تیسری مرتبہ ہوگا۔ 2 مرتبہ وہ عمارت ختم کی گئی ہے، اب یہ تیسری مرتبہ بنائیں گے، اسی لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہ کہ اب وہ تیسری مرتبہ اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ بنائیں گے، اس کو آباد کریں گے، آبادی سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی اگر آپ جائیں گے بیت المقدس کے ارد گرد، اللہ کی پناہ ان ظالموں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے،
کئی بازار ایسے ہیں جو 25 سال سے بند ہیں، مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، کرفیو نافذ ہے، وہ مسلمانوں کے ہیں، اور ان کو قتل کرنا، مارنا، ختم کرنا، انہیں ڈرانا، یہ روز کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی ساری زمینیں یہ لوگ ہڑپ لیں گے مسلمانوں کی، اور اپنی آبادیاں وہاں پر تیزی سے یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور بغیر اجازت کے یہ پورے فلسطین میں غزہ پٹی تک آ چکے، اور پھر وہاں سے اپنی آبادیاں، اپنی یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، اور پھر پکنک پوائنٹس بنا رہے ہیں۔ تو اسی کو حدیث پاک میں یوں سمجھتا ہوں، عمران المقدسی، یعنی بیت المقدس کی آبادی، وہاں ایسا آباد کریں گے۔ یہ آبادی یہودیوں کا احتلال، یعنی ان کی حکومت مدینہ طیبہ کو ویران کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود، وہ لوگ احترام نہ کریں، یا پھر نمازوں سے غافل ہوں گے، یا تو پھر سارے دنیا اور مال وغیرہ میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے مدینے کی ویرانی۔ مدینے کی ویرانی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دی جائیں گی، بلکہ عبادات سے ویران کیا جا سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ دونوں علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ اس طرف بیت المقدس کی آبادی شروع کر رکھا ہے ان یہودیوں نے۔ اب آپ ادھر دیکھیں تو مسجد نبوی پوری مکفل ہے، لاک ہے، لوگوں کو داخل ہونے تک کی آج اجازت نہیں ہے۔ کئی نمازیں گزر گئیں، کئی جمعہ اور کئی خطبے، کہ لوگ ایک وائرس کے ڈر سے مسجد نبوی کے قریب نہیں آ رہے، بلکہ انہیں روکا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آنے سے۔